السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ڈسکوری۔ ہوائی جہاز کسی بھی ملک کے دفاعی نظام کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں۔ جس ملک کے پاس جتنے اچھے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، نہ صرف اس کی ایئر فورس بہت طاقتور ہوتی ہے بلکہ یہ اس کے دفاعی نظام میں بھی مزید کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کے 10 طاقتور ترین جنگی جہازوں کے بارے میں۔ نمبر 10، سو-30 MKI، اسے فلینکر 30 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سیٹوں پر مشتمل لانگ رینج اور ملٹی رول ہوائی جہاز ہے۔ اسے رشیا نے بنایا ہے۔ یہ بھارت کے پاس ہے اور اس کو کمپنی لائسنس کے تحت ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ میں بھی اسمبل کیا گیا ہے۔ یہ جہاز پہلی دفعہ 2002 میں استعمال کیا گیا تھا اور بھارتی ایئر فورس میں اسے 2004 میں استعمال کیا گیا۔ یہ جہاز فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل براموس، سپر سونک اور کروز میزائل کو لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 9، بوئنگ F-15 اسٹرائک ایگل۔ یہ جہاز امریکی ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے نیکسٹ جنریشن اور ملٹی رول فائٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 23,000 کلو کا پے لوڈ بھی لے جا سکتا ہے، جس میں ڈائریکٹ اٹیک ایمونیشن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ویپن سسٹم AGM-113 بھی ہے۔ اس کے علاوہ ATM-120 بھی ہے جو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور مختلف قسم کے بم بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ اپنی آواز کی رفتار سے دگنی سپیڈ میں پرواز کر سکتا ہے۔ یہ رات اور دن اور ہر قسم کے موسم میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل اور ہر قسم کا مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جہاز کو امریکی ایئر فورس نے خاص طور پر صحراؤں اور سخت موسم والے علاقوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور اسے مصر اور عراق میں استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 8، رافیل جہاز کو اومنی رول جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 انجن ہیں۔ یہ ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے اور یہ فضا میں اپنی برتری دکھاتا ہے اور پھر بہت زیادہ پھرتی سے حملہ کرتا ہے۔ اس جہاز کے لیے نیوکلیئر ہتھیار لے کر جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے فرینچ ایئر فورس اور نیوی استعمال کرتی ہیں۔ اس میں جدید ترین ایویانکس اور سمارٹ سینسر سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ یہ 13 mm کی توپ اور فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے نیوکلیئر میزائل، اینٹی شپ میزائل اور ان کے علاوہ لیزر گائیڈ بم اور گراؤنڈ اٹیک ایمونیشن بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، بوئنگ سپر ہارنیٹ F-A-18۔ ہارنیٹ جیسا کہ اردو میں بھیڑ کو کہا جاتا ہے، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتنا خطرناک جہاز ہے۔ یہ خاص طور پر فضائی حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے پہلی دفعہ امریکی ایئر فورس میں 1999 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ گرومین F-14 ٹام کیٹ کی جگہ لی۔ اس کا اگلا ورژن 2010 میں امریکن ایئر فورس کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ اس کو عراق اور افغانستان میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں 11 مختلف ویپن سٹیشن ہیں، جن میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کے ساتھ ساتھ لیزر گائیڈ بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ نمبر 6، سو-35۔ یہ سو-27 کا ایڈوانس ورژن ہے۔ یہ 4+ جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ اس میں استعمال کی گئی جدید 4+ ٹیکنالوجی اسے دنیا کے تمام 4 جنریشن طیاروں سے برتری دلاتی ہے۔ سو-35 پہلی مرتبہ 2007 میں روس نے بنایا تھا اور اس نے اپنی پہلی اڑان 2006 میں بھری۔ یہ لانگ رینج اور شارٹ رینج دونوں طرح کے میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل اور راکٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 8 ٹن تک کا پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 5، یورو فائٹر ٹائفون۔ یہ فائٹر دنیا کے جدید ترین اور نیو جنریشن جہازوں میں سے ایک ہے، جس میں جدید ترین ایویانکس اور لیزر نظام، ڈیفینسو ایڈ سب سسٹم اور مخصوص ہتھیار بھی شامل ہیں۔ یہ 27 mm کی توپ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے 2 بڑے کسٹمر ہیں، نیٹو اور ٹورنٹو مینجمنٹ ایجنسی یعنی نیٹما۔ اسے پہلی بار لیبیا میں استعمال کیا گیا۔ سو-57۔ یہ 5th جنریشن کا سنگل سیٹ، ڈبل انجن اور ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جسے روس نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ روسی ایئر فورس اور نیوی کی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
یہ تمام طرح کے زمینی اور فضائی ٹارگٹس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دشمن پر لمبے فاصلے سے نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ 10 ٹن تک کا پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے شارٹ رینج میزائل جیسے X-54، X-35، X-31 اور میڈیم رینج گائیڈڈ ہتھیار جن کی رینج 25 سے 1500 کلو گرام تک ہے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے جنوری 2010 میں پہلی پرواز کی۔ Su-27 جو کہ 4th جنریشن جہاز ہے، اس کو اس جہاز نے ریپلیس کیا۔ نمبر 3، J-20 چینگڈو۔ یہ 5th جنریشن جہاز ہے جو کہ سنگل سیٹ، ڈبل انجن ہونے کے علاوہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا بھی حامل ہے۔ چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹریز گروپ یعنی CAIG نے ڈیزائن کیا۔ اسے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس یعنی چینی فوج استعمال کرتی ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے لیزر گائیڈڈ بم اور اینٹی ریڈیشن میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی پرواز جنوری 2010 میں کی اور اسے 2016 میں اپنے فلیٹ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 2، لاک ہیڈ مارٹن F-22۔ اس کا پورا نام لاک ہیڈ مارٹن اولیگ بوئنگ ریپٹر ہے۔ یہ جہاز سنگل سیٹ، ڈبل انجن اور ملٹی رول ہے۔ اس میں جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، جدید ایویانک سسٹم اور بہترین کارکردگی اسے دنیا کے بہترین جہازوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اسے امریکہ کی جانب سے ایک ملٹی مشن فائٹر کے طور پر اپنی فضائی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی اڑان ستمبر 1999 میں بھری۔ اسے بارنیوس ایئر بیس میں 2003 سے 2005 کے دوران شامل کیا گیا۔ یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ مار کرنے والے جدید ترین میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر اور سگنل انٹیلیجنس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لاک ہیڈ مارٹن F-35۔ اسے لائٹننگ 2 بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد 5th جنریشن سے لیس ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو 5th جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے، جس میں جدید ترین سینسر اور ویپن سسٹم استعمال کیے گئے ہیں جو اسے باقی تمام جہازوں سے الگ بناتے ہیں۔ یہ سنگل سیٹ پر مشتمل جہاز ہے جس میں جدید ترین ویپن نظام جیسے سلائیڈ بینڈ، اسٹارم شیڈو استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جدید جوائنٹ وائر میٹل ایمونیشن استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی پہلی پرواز 2006 میں کی۔ اس کا ٹیک آف کا جدید ترین نظام CTOL اور اسٹارٹ ٹیک آف ورٹیکل لینڈنگ شامل کیے گئے ہیں۔ یہ A-10 اور F-16 کو ریپلیس کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا ورژن لاک ہیڈ مارٹن ہے۔ اس کے 2 بڑے پارٹنر ہیں جن میں نارتھروپ گرومن اور BAE سسٹم ہیں۔ یہ امریکی فضائیہ اور نیوی کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔